بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں باغ و بہار کے کرداروں کی۔ باغ و بہار کے کرداروں پر نظر ڈالی جائے تو یہاں ہمیں دو قسم کے کردار ملتے ہیں، ایک ہے مردانہ کردار اور دوسرا ہے نسوانی کردار۔ بہت سے ناقدین کا خیال ہے کہ مردانہ کرداروں کی کردار نگاری کرتے وقت میر امن جو ہیں کسی فنکارانہ چابک دستی کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے ہم داستان کے مردانہ کرداروں کا جائزہ لیں گے، جن میں 4 درویشوں کے علاوہ آزاد بخش اور خواجہ سگ پرست بھی شامل ہیں۔ چاروں درویش جو کہ کہانی کے ہیرو ہیں، ان کے بارے میں گیان چند جین لکھتے ہیں کہ ان میں شہزادگی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، ان کے عشق میں کوئی عظمت، کوئی بلندی اور کوئی وقار نہیں۔ پہلا درویش جو ہے یمن کے سوداگر کا بیٹا تھا، 14 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا اور پھر اپنی نادانیوں کی وجہ سے وہ اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس کے دل سے احساس خودی اور اعتماد بھی جاتا رہا۔ اپنی بہن کے ٹکڑوں پر پلتا رہا، غیرت دلانے پر دمشق روانہ ہو گیا اور وہاں زخمی شہزادی اسے ملتی ہے جس کا علاج وہ بڑی محنت سے کرتا ہے اور اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے، لیکن شہزادی اس کی پرواہ نہیں کرتی، وہ خوشامد کرتا رہتا ہے۔ دراصل خوشامد اس کی عادت بن چکی ہے۔ اس کے عشق میں چچورا پن ہے۔ اس کے علاوہ درویش مستقل مزاجی کی صفت سے بھی محروم ہے، اس لیے یوسف سوداگر سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ پہلے درویش کے کردار میں مردانگی نام کو نہیں، یہ ایک بودا کردار ہے جو فرما برداری، خوش آمدی فطرت، عجز و انکساری کے باوجود دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والا یہ تاجر زادہ کسی مرحلے پر بھی شخصی وقار، انا پسندی یا خودداری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس نکمے شخص کی شادی شہزادی سے ہو جانا ایک اتفاق ہے، مگر جنگل میں اس کو کھو دینا اس کی بے تدبیری اور ناقابت اندیشی اور بد نصیبی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے، 14 سال کی عمر میں حاتم طائی کو آئیڈیل بنا لیتا ہے اور زندہ جاوید رہنے کے لیے حاتم طائی کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ شہزادہ مذہبی ذہن رکھتا ہے اور سخاوت اس کے نزدیک ایک روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ پھر جب ایک فقیر سے بصرے کی شہزادی کا ذکر سنتا ہے تو بصرے روانہ ہو جاتا ہے اور جب شہزادی کو دیکھ لیتا ہے تو اپنا دل دے بیٹھتا ہے، لیکن یہ شہزادہ دوسرے شہزادوں کے مقابلے میں زیادہ خوش آمدی نہیں، وہ شہزادی کی خطرناک شرط کو بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہادر، عالی ہمت اور مہم جوئی سے نہیں گھبراتا۔ شہزادہ جو ہے نیم روز کا راز معلوم کرنے کے بعد اس کے درد کا درمہ ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ اس کے کردار میں بڑی استقامت ہے، وہ اپنی دھن کا پکا ہے۔ تیسرا درویش ملک عجم کا شہزادہ ہے، اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہے، عاشق ہے، عشق کا زخم خوردہ ہے اور دوسرے درویشوں کی طرح یہ بھی خوش آمدی ہے، کہیں کہیں جرأت اور ذہانت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، مگر عشق کے میدان میں کوئی مارکا مارنے کی اہلیت سے عاری ہے۔ اکیلا ہی جب ہرن کا پیچھا کرتا ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک مہم جو اور نڈر اور پر اعتماد نوجوان ہے۔ اس کے علاوہ درویش سے جس طرح وہ فرنگی شہزادی کا حال معلوم کرتا ہے، وہ درویش کی پرتجسس طبیعت کی عکاسی کرتا ہے۔ شہزادی اور بہزاد خان جب ڈوبنے لگتے ہیں تو انہیں کنارے پر کھڑا دیکھتا رہتا ہے، اس لیے درویش عشق کے معاملے میں نکما معلوم ہوتا ہے، اس کی محبت میں کوئی وقار نہیں، اس کا کردار کمزور ہے، بے جان اور ڈھیلا ہے۔ ابتدا میں وہ بڑا مہم جو اور متجسس اور بے خطر نظر آتا ہے، مگر عشق کی مہم میں اس سے کم ہی کوئی ایسا کارنامہ سرزد ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے عاشقوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکے۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا ولی عہد ہے، ناز سے پرورش پائی اور اچھی تربیت ہوئی، لیکن بیگمات اور خواصوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے عقل و شعور سے عاری ہے اور بے باکی اور جوان مردی نام کی کوئی شے اس کے اندر نہیں۔ کم ظرفی اور بے وقوفی کے آثار نمایاں ہیں، عملی دنیا سے زیادہ خیالی دنیا میں رہنے والا ہے۔ مبارک نامی حبشی غلام پر اسے حد سے زیادہ اعتماد ہے اور ہر کڑے وقت میں اور مشکل مرحلے پر کسی جرأت اور استقلال کا مظاہرہ کرنے کے بجائے مبارک حبشی سے رجوع کرتا ہے۔ شہزادہ شکی مزاج بھی ہے اور اپنے جانثار غلام پر بھی شک کرنے سے باز نہیں آتا۔ شہزادی کی ناقابت اندیشی اس وقت انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب وہ ملک صادق جیسے طاقتور جن اور اپنے باپ کے مخلص دوست کے ساتھ جنگ آزما ہو کر شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ چوتھے درویش کی نکیل مبارک حبشی کے ہاتھ میں ہے جو اس کا
عقل کل ہے جو اس کا واحد سایہ اور سہارا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ آزاد بخت روم کی سلطنت کا تنہا وارث ہے۔ اسے دنیا کی ہر آسائش اور سہولت میسر ہے، وہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، سخی ہے۔ ان سب کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہے۔ 40 سال کی عمر تک پہنچ کر وہ اقتدار و اختیار سے لاتعلق ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، اور اولاد کے لیے جب وہ کسی خانقاہ میں جاتا ہے تو وہاں اس کی ملاقات درویشوں سے ہوتی ہے جو کہ باری باری ان کو اپنی کہانی سناتے ہیں۔ طبیعت میں عجلت پرست واقع ہوا ہے، اس لیے بغیر جرم ثابت ہوئے اپنے وفادار وزیر کی موت کا حکم دیتا ہے، اور بوڑھے سگ پرست سے کمسن شہزادی کی شادی کروانا اگر ایک طرف رحمدلی کا مظاہرہ ہے تو دوسری طرف کمسن شہزادی کے ساتھ جبر اور زیادتی کا آئینہ دار ہے۔ آزاد بخت کی داستان میں دوسرے درویشوں کی طرح عشق شامل نہیں ہے۔ اس کی مہم جوئی کی جہت دوسرے درویشوں کے برعکس ہے۔ آزاد کا کردار مرکزی ہے اور بنیادی ہے اور قاری کی دلچسپی کا باعث اور زندگی کے زیادہ قریب ہے۔ باغ و بہار کا یہ کردار زندہ جاوید ہے۔ خواجہ سگ پرست، یہ کردار بہت شریف اور بے وقوف معلوم ہوتا ہے۔ اس میں دنیا داری اور عقل بالکل نہیں، اپنے بھائیوں سے دغا پر دغا کھاتا ہے مگر پھر بھی انہیں اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ اس کے بھائی شیطان سیرت ہیں، اپنے بھائیوں سے دھوکہ کھانے کے باوجود بار بار دھوکہ کھانا اس کی نیکی اور شرافت کی نشانی ہے۔ بھائیوں سے شدید محبت ہے، لیکن جب وہ بدلہ لینے پر آتا ہے ایسی سزا دیتا ہے جو کسی نے نہ دیکھی اور نہ سنی۔ اس کے ساتھ قصے کے 4 درویشوں کی مانند خواجہ سگ پرست خوشامدی بھی ہے، اور سرندیپ کی شہزادی کے سامنے جہاں خوشامد کرتا اور گڑ گڑاتا ہے، دوسرے درویشوں کی طرح جنس اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اس لیے بوڑھا ہونے کے باوجود کم سن شہزادی سے شادی کے لیے بےتاب ہے۔ لیکن مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی خامیوں کے باوجود چاروں درویشوں سے یہ کردار مختلف اور منفرد ہے۔ نسوانی کردار، میر امن کے کرداروں کے ضمن میں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کے مردانہ کرداروں کے مقابلے میں نسوانی کردار زیادہ جاندار ہیں۔ کردار نگاری کے معاملے میں میر امن نے جو توجہ ہر داستان میں ہیروئن پر صرف کی ہے اس سے مردوں کے کردار محروم ہیں۔ باغ و بہار کے نسوانی کرداروں میں مہرو، وزیر زادی، سرندیپ کی شہزادی اور بصرے کی شہزادی کے کرداروں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ میر امن نے ان کرداروں کو بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے۔ مہرو پہلے درویش کے قصے کی ہیروئن ہے جسے میر امن نے نہایت خوبصورت پری پیکر اور حسن پر نازا دکھایا ہے۔ احساس برتری کے باوجود اس میں ایک رکھ رکھاؤ ہے، لیکن آخر وہ جذبہ عشق کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتی ہے تو اس میں قدرے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہی وہ عشق میں ناکام ہوتی ہے پھر سے بپھری ہوئی شیرنی بن جاتی ہے۔ اس کے مزاج میں تضاد پایا جاتا ہے، وہ بیک وقت رحمدل بھی ہے، ظالم بھی، عشق بھی کرتی ہے اور بدنامی سے خوفزدہ بھی ہے۔ وہ دانش مند بھی ہے اور جذبہ دل کے ہاتھوں مغلوب بھی۔ وہ مذہب پہ بھی یقین رکھتی ہے اور عملی طور پر مذہبی احکام سے انحراف بھی کرتی ہے۔ دوسرا کردار خواتین کرداروں میں وزیر زادی کا ہے۔ وزیر زادی خواجہ سگ پرست کے قصے کی ہیروئن ہے۔ یہ قصہ بادشاہ آزاد بخت کی زبانی بیان ہوا ہے۔ وزیر زادی کی شادی خواجہ سگ پرست سے اس وقت ہوتی ہے جب اس کے گڑیا کھیلنے کے دن تھے اور خواجہ سگ پرست کی عمر 50 سال تھی، لیکن وزیر زادی بادشاہ کا حکم بجا لاتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وزیر زادی خواجہ سگ پرست کے مقابلے میں ایک کمسن لڑکی ہے جس کی شادی خواجہ سگ پرست سے کر دی جاتی ہے، اور اس شادی کو اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر لیتی ہے اور اف تک نہیں کرتی۔ عورتوں میں وزیر زادی نے کم عمری میں قربانی اور محبت کی جو مثال پیش کی ہے اس کا جواب نہیں۔ خواجہ سگ پرست سے شادی کرنا بھی قربانی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ سرندیپ کی شہزادی، سرندیپ کی شہزادی خواجہ سگ پرست کے قصے کا کردار ہے جسے میر امن نے خاص ہندوستانی مزاج کا حامل ہندو راجکماری کے روپ میں دکھایا ہے۔ وہ کھلے ماحول کی پروردہ ہے جہاں پردہ کرنے کا رواج نہیں۔ وہ مردوں کی طرح آزادانہ جنگلوں میں گھومتی ہے اور شکار کرتی ہے۔ میر امن نے اس کا تذکرہ اسی طرح سے کیا ہے۔ بصرے کی شہزادی، بصرے کی شہزادی دوسرے درویش فارس کے شہزادے کی محبوبہ ہے جو آخر میں اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ شہزادی کی 6 بہنیں تھیں۔ ایک روز بادشاہ نے انہیں کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم شہزادیاں ہو، اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو تم بھی شہزادیاں نہ ہوتی، یہ سارا کروفر میرے ہی طفیل ہے۔
ان میں ایک شہزادی جو مذہب پر پورا یقین رکھتی ہے، اس بات کی قائل تھی جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے تابع ہوتا ہے، اس نے اپنے باپ بادشاہ کی اس بات کو مسترد کر دیا اور سب کچھ تقدیر اور اللہ کی دین قرار دیا، جس کے جواب میں شہزادی کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ صبر و شکر کرتی ہے، عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ ایک دن مرد بزرگ کی جھوپڑی بنانے کے لیے زمین کھودتی ہے تو خدا کی قدرت سے ایک مدفون خزانہ مل جاتا ہے، جس سے وہ ایک محل تعمیر کرواتی ہے، اور جب اس کے باپ کو معلوم ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، اور باپ کے بعد یہی شہزادی جو ہے وہ جانشین ہوتی ہے۔ میر امن نے اسے نہایت سخی، مہمان نواز، سلیقہ شعار، ہوشیار، چالاک، معاملہ فہم اور باوقار دکھایا ہے۔ اسی شہزادی کی سخاوت کا سن کر پہلا درویش اس کی زیارت کے لیے آیا اور اس کی ایک جھلک دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا۔ خواتین کرداروں میں ایک کردار پہلے درویش کی بہن کا ہے۔ میر امن نے اس کردار میں مکمل طور پر ایک مکمل ہندوستانی عورت کی عکاسی کی ہے، جو اپنے بھائی کی محبت سے سرشار ہے، اس کی ہر ممکن مدد کرتی ہے، اور جب پہلا درویش سب کچھ لٹا کر اپنی بہن کے پاس آتا ہے تو وہ خوش دلی سے اس کا استقبال کرتی ہے، اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھتی ہے، اور بعد میں اس کی بہن اس کو غیرت بھی دلاتی ہے کہ وہ کب تک ایسے ہی بہن کے ٹکڑوں پر پڑا رہے گا، اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کردار ایک ہندوستانی بہن کی ایک مکمل اور خوبصورت تصویر ہے۔ باغ و بہار میں ایک کٹنی کا کردار بھی ہے۔ ضمنی کردار ہونے کے باوجود میر امن نے کٹنی کے کردار میں کمال کر دکھایا ہے، اور ہمارے سامنے بھی جمال و قسم کی تصویر آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ اس کردار کی تصویر کشی کرنے میں میر امن نے نہایت چابکدستی سے کام لیا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو میر امن کے نسوانی کردار زیادہ بہتر اور خوبصورت ہیں۔ انہوں نے خوشی اور غم کے موقع پر عورتوں کے لب و لہجے کا خیال رکھا ہے، وہ کیسے دعائیں دیتی ہیں، کیسے غصے کا اظہار کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عورتوں کی مکالمہ نگاری پر بھی خوب توجہ دی ہے، اس لیے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے مکالمے جو ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں۔ میر امن نے خالص ہندوستانی لہجے میں بہت جاندار مکالمے لکھے ہیں۔ شکریہ۔